الرجیم بسم اللہ التقوى والیقین الصلاة والسلام على سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد صلوات علی محمد. عزیزان محترم، سادات، غیر سادات، آج کا جو درس 2 رمضان المبارک القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلین میں ہو رہا ہے. آج کا موضوع کل ریپیٹ کر دے. سب سے پہلے تھا جیسے ہی ایک دوسرے کو ملیں گے رمضان مبارک، رمضان کریم کہیں گے. دوسری چیز سب واجب نمازات کوشش کریں گے اول وقت پہ پڑھیں. تیسری چیز سب نمازیں سنت نمازوں کے ساتھ پڑھیں گے. چوتھی ایک نماز تھی جو حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پانچویں چیز تھی جو ساری مسنون یعنی سنت دعائیں ہیں ان کو پڑھیں گے. آج اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے چھٹی چیز یہ سنت نمازیں اور ہیں، جیسے صلاۃ الامیر المؤمنین ہے، صلاۃ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، نماز جعفر تیار ہے. یہ خاص ان کی تاکید کی گئی ہے کہ اس ماہ میں پڑھے جائیں. پھر آ جائیں پھر اس ماہ میں 1000 رکعت بھی ہے. پہلی 20 راتوں میں 20 رکعتیں ہوں گی. 8 مغرب کے بعد پڑھی جائیں گی اور 12 عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی. افطار کے بعد بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو فرصت ملے تو. آخری 10 راتوں میں 30 رکعتیں پڑھنی ہوں گی اور 100 لیال القدر کی تو 1000 ہو جائے گا. تو ایک رمضان تو ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم 1000 رکعت پڑھیں تو پھر انشاءاللہ تو ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا تو یہ 1000 رکعت پڑھنے والوں میں تھے. امام علی رات ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. امام سجاد ایک دن میں 1000 رکعت پڑھتے تھے. یعنی دادا اور پوتا دونوں 1000 پڑھتے تھے. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ایک تو رمضان ایسے ہونا چاہیے ہم بھی 1000 رکعت پڑھیں. پھر آ جائیں اور نمازیں بھی ہیں جیسے 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز، 8 رکعت نماز. تفصیلات موجود ہیں مفاتح الجنان میں. امام علی کا ایک قول ہے، امام کہتے ہیں لا رخصت فی الفرائض ولا شدت فی النوافل. ساری عمر نافل نہ پڑھو پکڑ نہیں ہوگی، عمر میں ایک فریضہ چھوڑ دو بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ سنت نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. مگر جیسے ایک جاب ہوتا ہے، آپ جب جاب کرتے ہیں آپ کو ایک نارمل ریٹ پیسے ملتے ہیں، مگر جب آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ جو سنت نمازیں ہیں ان کا کبھی کبھی ڈبل ثواب مل جاتا ہے انشاءاللہ. تو خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ 7واں ایجنڈا انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اگر قرآن کے مہینے میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ جی
ربیع الاول بھی مبارک مہینہ ہے، شعبان بھی مبارک مہینہ ہے، مگر کسی مہینے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایک آیت پڑھیں گے اور 2 آیتوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے کل بیان کیا تھا، ایک آیت پڑھیں گے تو ختم قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ بسم اللہ پڑھتے جائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں ختم قرآن لکھے جائیں گے۔ جی ویسے بھی آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، جو سورتیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ کوئی سورت بھی پڑھ لیں تو ہر آیت کا ایک ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے گھروں میں اپنے شیلفوں پہ نہیں رکھا ہوا کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں۔ ہمیں روٹین بنانی چاہیے، اپنے بچوں کو، اہلیہ کو، دوستوں کو ڈیلی روٹین بنائیں کہ رمضان کے مہینہ صرف نہیں، رمضان کے بعد بھی پورے سال انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں۔ ایک چھوٹا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا بچہ آیا آقا کریم کے پاس، اس نے کہا آقا نصیحت فرمائیے۔ تو رسول خدا نے فرمایا بنیا لا تغفل من قراءت القرآن فإن قراءت القرآن کفارۃ الذنوب۔ اے میرے بیٹے قرآن کی تلاوت سے غفلت مت کرنا، جیسے جیسے تم قرآن پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ قرآن کفارہ ہے گناہوں کا، گناہ بخشے جائیں گے۔ پھر رسول اکرم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا امتی وہ ہے جو قرآن صرف پڑھتا نہیں ہے، پڑھ کے پھر دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سیلفنش چھوڑ دیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، دینی مراکز میں زیادہ سے زیادہ جائیں، جماعت میں جائیں انشاءاللہ۔ یہ ہر بندے کے اوپر فریضہ ہے قرآن سیکھنا اور دوسروں کے سکھانا۔ یہ ایسا فریضہ نہیں ہے جیسے نماز ایز اے اسلامک ڈیوٹی۔ والدین کے اوپر فریضہ ہے کہ بچوں کو قرآن سکھائیں، دوستوں کے اوپر فریضہ ہے کہ دوسرے دوستوں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ اس مہینے کے برکتوں سے خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ ہمارے اہل بیت 40 ختم قرآن ہر رمضان کرتے تھے۔ جن کے امام 40 ختم قرآن کرتے ہوں، ان کے ماننے والے ایک نہ کریں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا واحد فرقہ ہے جن کا اماموں نے نیزے پہ قرآن پڑھا۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمارے امام نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے موت کے بعد تورات نہیں پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ اٹھانے کے بعد انجیل نہیں پڑھی تھی، حضرت داؤد نے موت کے بعد زبور نہیں پڑھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موت کے بعد قرآن نہیں پڑھا۔ پڑھا ہے تو ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا۔ 8ویں معاملات ہے، جیسے پیرنٹس کا رسپیکٹ، والدین کا رسپیکٹ، بچوں کا رسپیکٹ، ایلڈرز کا رسپیکٹ۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ رمضان جو لفظ ہے نا، رمضان، یہ ڈیورائیو ہوا ہے رمضا یرمضو سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا یا جلانا۔ لازم ہوگا تو جلنا، متعدی ہوگا تو جلانا۔ کسی نے امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے امام سے پوچھا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا سمی رمضان رمضانا لأن رمضان یرمض الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان روزے دار کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔
یہ جو تپش فجر سے لے کے مغرب تک تقریباً 16-17 لندن وغیرہ میں تو 20 گھنٹے بھی روزہ ہوتا ہے. یہ جو تپش، یہ جو بھوک، اتنی طویل جو روزہ، اتنی تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے سارے گناہ جل رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے، جل رہے ہیں. یعنی جہاں بندے نے جہنم میں جلنا تھا، رمضان کی برکتوں سے اس کے گناہ جل رہے ہیں اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے. یہاں پہ درس تمام ہوا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو. دو رکعت نماز آپ نے بتائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت سنت نماز کا لے کر جو جی اس کی جو 20 رکعت آپ نے بتائی آپ نے بولا 8 مغرب کے بعد 12، اگر کٹھی پڑھنی ہو ساری عشاء کے بعد 20 پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں. وہی دو کر کے دو کر کے. اگر کوئی اور سوال ہے تو. وہ کفارہ ہوتا ہے، وہ معین کیا جاتا ہے ہر روزے کا کتنا ہے. تو میں آپ کو تفصیل بعد میں بتا دوں گا. کفارہ $6 جیسے یہ کہہ رہے ہیں، 3 پاؤنڈ یعنی $6. اگر کوئی اور سوال ہو تو. 380. اگر کوئی اور سوال ہے تو پھر نہیں تو دعا منگوا. بمحمد بعلی بفاطمة بالحسن بالحسین. یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما. یا اللہ جو قرآن کا سپارہ پڑھا گیا ہے، جو ہمارے آج کے سپانسر ہیں مولانا سخاوت حسین، ان کے مرحومین کو اصال ثواب فرما. اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا امن فرما. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی فوج میں حصہ ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا امام زمانہ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم